لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں میر ناصر محمود مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس تعزیتی اجلاس میں میر ناصر محمود مرحوم کی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تحت ہونے والے کمیونٹی کے پروگراموں خصوصاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 14 اگست کے پروگراموں میں کاوش ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی کارکردگی کو سراہا گیا اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس میں انجمن اوسیہ کے بانی اور صدر جناب سید صفدر حسین شاہ اور خاص طور پہ علامہ عمران بخاری، مفتی سجاد مدنی، چیئرمین ملک ناصر اوان، پریزیڈنٹ طاہر بھٹا، وائس پریزیڈنٹ چودھری مقصود الہی، چیف کوآرڈینیٹر مشتاق احمد کمبو و اراکین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر خصوصاً حسان امریکہ محمد اصغر چشتی اور پاکستانی کمیونٹی کے معززین نے بھی شرکت کی۔ اس پروگرام کو شیخ محمد اشفاق جنرل سیکرٹری علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نے کنڈکٹ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اجلاس کا احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج ہم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں ہمارے ہر دل عزیز کاوش ٹی وی کے روح رواں ناصر میر صاحب کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد کر رہے ہیں، زیر صدارت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین جناب ملک ناصر اوان صاحب کی زیر صدارت، اور اپنے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے کمیونٹی کے اراکین یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم ناصر میر صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، ان کی یاد میں آج ان کی اچھی اچھی باتوں کو ہم یاد کریں گے۔ پچھلے سال میلے میں اور میلاد شریف میں ناصر میر صاحب نے ہم سب کے انٹرویو بھی کیے، انہوں نے سارے پروگراموں کو کوریج بھی دی۔ تمام جتنے بھی یہاں پر اسلامی پروگرام ہوتے تھے یا کمیونٹی کے جتنے بھی چیدہ پروگرام ہیں، ناصر میر صاحب ہمیشہ ارشد اوان صاحب کے دست راست رہے اور انہوں نے تمام پروگرام کو کور کیا، اور جتنے بھی میلاد شریف کے پروگرام ان کے اپنے آفس میں، ان کے اپنے اسٹوڈیو میں ہوتے رہے، وہ ناصر میر صاحب کنڈکٹ کرتے تھے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم ان کو بڑا مس کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ آج کا پروگرام ہم تعزیتی پروگرام ان کی یاد میں منعقد کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو جاری کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق۔ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما،
وما بينهما وإليه المصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ خیر جی. یہ تھے ہمارے پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ہر دل عزیز بلبل امریکہ جناب اصغر چشتی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اصغر چشتی صاحب کا بڑا قریبی تعلق تھا ناصر میر صاحب سے. ہم سب کا پاکستان سے گجرات سے ہم لوگوں کا یہاں آنے سے پہلے بڑی قربت تھی جی. میرے تو وہ خالو لگتے تھے اگر آپ رشتے میں پوچھیں تو ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں گرو ہوئے ہیں. بڑی شفقت بڑی محبت میں نے پائی ہے ان سے, یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی. انہوں نے بڑے بچوں کی طرح ہمیں انہوں نے ریز کیا, اچھی باتیں وہاں پر بھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے اسکول میں, اور یہ ہمارے محلے دار تھے, وہاں پر انہوں نے بڑی شفقت سے ہمیں نوازا. اور یہاں پر آ کے خاص طور پہ انہوں نے بڑی محبت بڑی شفقت میرے ساتھ رکھی. میں اپنے بارے میں تو چلو پھر کسی پروگرام میں ان کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن جنرل کمیونٹی کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور اصغر چشتی صاحب کے ساتھ بڑے پروگرام بھی انہوں نے کیے اسٹوڈیو میں, اور ان کے ساتھ بڑی قربت بھی تھی کیونکہ ان کے بھی وہاں سے پاکستان سے ان کے محلے دار بھی تھے اور ان کے تعلق دار بھی تھے. میں گزارش کروں گا جناب اصغر چشتی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. جی, جیسا کہ شیخ اشفاق صاحب فرما رہے تھے ناصر میر صاحب کے متعلق, تو ان کے ساتھ میرا تقریباً 32 ایئر کا سنگ تھا, دوستی تھی. ہر وقت ان کے ساتھ محبت پیار, کہیں بھی پروگرام پہ جانا. ہم ریکارڈنگ کے لیے 2 2.5 گھنٹے دور جا کے بھی ریکارڈنگ کی ہے. ان کے اسٹوڈیو بھی اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, لوائے کہ ان کو صبر عطا فرمائے. بچھڑا وہ کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, بچھڑا وہ کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص ہمارے کاوش ٹی وی کو ویراں کر گیا. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے, وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی فقط میرے یار کی جو تہ مزار چلا گیا. میں نعت پاک کے 2 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 2 شعر بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ, وہ میر صاحب کو بہت پسند تھا. جب بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ کہتے تھے یار یہ والا پڑھو. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کے. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سے کہ
کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے۔ ہوندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، ہوندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، تاریاں نو بھی سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے، کر دیندے یار کمال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا، کوئی راجہ باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، جیڑا بھی اس در تے آئے جولی بر بر ایتھو جاوے، جیڑا بھی اس در تے آوے جولیاں بر بر ایتھو جاوے، ہوندے نہیں او کنگال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، ہوندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، اے نوکر زہرا دے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجڑا باج محمد بخشا تے سونجی پئیے ہوے تے وچھڑ جاون او یار جنا دے تے او قدرون تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نائی وچھوڑا، تے پائی پایاں دے او بیلی ہوندے، تے پائی پایاں دیاں باواں باپ سراں دے، تاج محمد باپ سراں دے، تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تے لے او یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملائیں گے۔ بڑی خوبصورت آواز میں
ہمارے اصغر چشتی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے کمیونٹی سینٹر میں خطیب امریکہ، خطیب پاکستان جناب علامہ عمران بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان سے تشریف لائے اور ہمیں زینت بخشی انہوں نے۔ اور ایک اور بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ پاکستان سے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا مذہبی پروگراموں میں کیو ٹی وی پر اور جیو ٹی وی پر جتنے بھی مذہبی پروگرام آتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں جناب ہمارے ہر دل عزیز مفتی سجاد مدنی صاحب، جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ آج وہ ہمارے سینٹر کی زینت ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی میں گزارش کروں گا ہمارے ہر دل عزیز مہمان علامہ عمران بخاری صاحب سے کہ وہ میر صاحب کے بارے میں خراج تحسین پیش کریں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ عمران بخاری صاحب۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین ذوی الاحترام، نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں، بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حضور کی ذات کے سلسلہ میں، تو جو لوگ حضور کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں انہیں جدا کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ حضور کا وہ مقام ہے کہ اگر کوئی صحابی ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، اگر کوئی اہل بیت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ مرکز سب کا رسالت مآب ہیں، اور کیا کہنے سرکار کے۔ میں سب سے پہلے بات کروں ناصر مدنی صاحب سے، میں پروگرام دیکھتا تھا کاوش ٹی وی کے، نام ہی اتنا اچھا ہے کہ ان کی کاوش بہت زیادہ کام تھی اور وہ اتنے اچھے کام کرتے تھے، اور جب بندہ ٹی وی لگاتا تھا تو دل کرتا تھا کہ لگا رہے اور انسان ان کے پروگرام دیکھتا رہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کو جس طرح کاوش کر کے حضور کے پروگرام لگاتے تھے، حضور کی زیارت قبر میں انہیں نصیب ہو، ہر محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو قبر میں زیارت نصیب ہو۔ تو بات کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، حضور کی ذات کو اپنا مرکز بنائیں، حضور ہی کی ذات پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کہتے تھے اپنی بات نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی وہی کہتے تھے جو وہی کہتی تھی، وہی کہتے تھے جو وہی کہتی ہے۔ اگر کسی کو بلاتے تھے تو وہی کے اشارے پہ، اگر کسی کو اٹھا دیتے تھے تو وہی کے اشارے پہ، اگر حسنین کو دوش پہ بٹھلا کر مدینے کے چکر لگاتے تھے تو وہی کے اشارے پہ، ہر عمل وہی پر ہے۔ میں چونکہ جنت البقیع کا دن گزر رہا ہے، حضور کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ بی بی یہ بتائیں، اور ایک درمیان میں روک کے بات کروں گا کہ یہ جنت البقیع کا مسئلہ صرف فاطمۃ الزہرا کا نہیں ہے، علی کی والدہ کا نہیں ہے، امام جعفر صادق کا نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کا نہیں ہے، امام سجاد کا نہیں ہے، امام باقر کا نہیں ہے، یہ صحابہ، ایک رات بھی میں نے بڑا دور تک پروگرام جا رہا تھا، یہ صحابہ کرام کا بھی مسئلہ ہے، ازواج مطہرات کا بھی مسئلہ ہے کہ جب مزارات بنے گی، روضے بنے گے تو صحابہ کرام کے روضے بھی بنے گے، ازواج مطہرات کے روضے بھی بنے گے، اہل بیت اطہار کے روضے بھی بنیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ انفرادی اچھی نہیں ہوتی۔ تو بی بی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضور اپنی بیٹی، جملہ سنیے گا، اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے، زہرا اردو والے کہتے ہیں زہرا، ایران والے کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں بھی زہرا کہا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ،
یہ بتائیے کہ حضور اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب فاطمہ آتی تو حضور اٹھ کھڑے ہوتے. ہاں 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 ہاں. اور جب حضور جاتے فاطمہ کے گھر اٹھنے لگتی تو کہتے تھے بیٹی تو بیٹھ میں تیرے پاس آیا ہوں. اب عورت کی زندگی قبلہ شاہ صاحب کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے. جو مجھے نہیں سن سکے وہ سننے کی کوشش فرمائیں, جو ولید مرتبہ سن رہے. پہلے بیٹی ہے, پھر زوجہ ہے, پھر وہ ماں ہے. بیٹی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان البنت رحمتن, ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. تو کیا کہنے فاطمۃ الزہرا کے اس بابا کے لیے رحمت بن کے آئیں جو عالمین کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے تھے. اور زوجہ ہیں اس علی کی جسے کل ایمان خندق کے میدان میں, سورہ احزاب پڑھ دیں, خندق کے میدان میں نبی نے عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں فرمایا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. تو وہاں لقب دیا کل ایمان کا. اے فاطمہ زہرا تیرا کتنا بڑا مقام ہے, تو اس شوہر کے ایمان کی حصہ دار ہے جسے خندق میں کل ایمان بنایا گیا تھا. اور اے بی بی تجھ پر سلام ہے, سلام ہے. تیرے دربار کی سلامی کرتے ہیں, تیرے دروازے کی سلامی کرتے ہیں. جہاں فرشتے سلامی کرتے تھے, جہاں فرشتے روٹیاں لینے آتے تھے, جہاں فرشتے آیتیں چھوڑنے آتے تھے. سورہ دہر کو پڑھ لے, تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے. تو تیرے قدموں کے نیچے, تیرے قدموں کے نیچے, تیرے قدموں کے نیچے ان بچوں کی جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار بنائے گئے تھے. الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ. اور کیا کہنے, حسنین شریفین کے عید کا دن ہے. حضور حسن کو یہاں بٹھائے ہوئے ہے, حسین کو یہاں بٹھائے ہوئے ہے, جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمر مرکب, اے بچوں تمہیں مبارک ہو, تمہاری سواری کے کیا کہنے. اللہ اکبر. اے بچوں تمہاری سواری کے کیا کہنے. حضرت رک کے حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر بن خطاب مجھے بھی تو کہہ دو تیرے سواروں کے کیا کہنے. تو عزیزان گرامی قدر بس بات یاد رکھنا, جن کو جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں, ہم تو نسبت والے لوگ ہیں بھائی. یہ جتنے پیر فقیر, ہم خود مخدوم خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہ سب سلسلے ہیں. حضور ہے تو مخدوم بھی ہے, حضور ہے تو پیر بھی ہیں, حضور بھی ہے, حضور ہے تو سردار بھی ہیں, حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں. پیدا جو محمد کا تن پاک نہ ہوتا, پیدا جو محمد کا تن پاک نہ ہوتا. چشتی صاحب, پیدا جو محمد کا تن پاک نہ ہوتا, پیدائش دارین میں کچھ خاک نہ ہوتا. ہوتے نہ محمد تو خطاب آتا یہ کس کو, لولا کلمہ خلقت الافلاق نہ ہوتا. اور اللہ اکبر. آخری بات, بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے وقت دیا اس بات کے لیے. کیا کہنے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سارے لوگ. اگر, اور میں یاد کروں گا آج کی محفل میں یا صاحب ان کے نام کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں. اقبال چشتی صاحب کی کیا بات ہے, میں ان کو بہت پسند کرتا تھا. اور میں نے پاکستان سے شیخ صاحب کو افسوس ان کے لیے کہا, کیا کہنے. وہ جتنے ایک مرتبہ ان کے خطاب میں سنا, میں نے کہا اتنے جذباتی تو ہم بھی نہیں ہوتے. آواز دے کے کہتے تھے, تقریر کر رہے تھے, فرمایا جو علی کو نہیں مانتا میری جوتی کے نوک پہ وہ بندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, ہم یہاں بیٹھے ہیں, کوئی بزرگ مجھ سے بڑا بزرگ عالم دین آ جائے, کسی مسلک کا ہو, احترام واجب ہے. ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یقیناً ہمارے ناصر صاحب کہیں گے قبلہ یہاں آئیے, یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اگر ان کا کوئی استاد آ جائے گا, توجہ فرمائیے گا, کوئی مفتی دین آ جائے گا, وہ بھی وہاں سے اٹھے گے, قبلہ یہاں تشریف لائیے, کسی صدارت میں بیٹھیے. اسی طریقے درجے بڑھتے چلے جائیں گے. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو عزیزان گرامی قادر.
اگر ہم میں اللہ کرے ہمارے ایسے نصیب ہو جائیں، نصیب جاگ جائیں، ہم اس قابل بن جائیں کہ ہماری محفلوں میں اہل بیت کرام آئیں، روحانی طور پہ شرکت فرماتے ہیں، روحانی طور پہ حضور کا ذکر کریں، حضور نہ ہو میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، صحابہ کرام کا ذکر کرے، صحابہ روحانی طور پہ موجود نہ ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، اہل بیت روحانی طور پہ موجود نہ ہو تو یہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا، توجہ فرمائیے گا۔ تو بزرگ آ جائیں گے اگر کرتے 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 عقیدے کے مطابق امام مہدی آ جائیں، لوگ بنتے پھرتے ہیں، تفصیلات کا ایک علیحدہ موضوع چیپٹر ہے یہ، آ جائیں اور آ کر بیٹھیں اور وہ خطاب کر رہے ہوں تو اچانک، توجہ چاہتا ہوں میں، اچانک حضرت میں جناب زہرا پر لا رہا ہوں، چشتی صاحب یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کوئی پڑھتے ہیں، خدا گواہ ہے امام مہدی علیہ السلام یہاں ہوں گے، اچانک دیکھیں گے کہ مولا ہمارے نصیب جاگ جائیں، ہمارے بھاگ جاگ جائیں کہ ہماری محفل میں علی شیر خدا آ جائیں، مولا علی آ جائیں۔ اب تو جمیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہا کرو، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے مولا کہہ کے غدیر میں خود حجۃ الوداع میں مبارکباد دی تھی، تو حضرت علی آ جائیں تو اپنے دادا کے احترام میں امام مہدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، علماء کھڑے ہو جائیں گے، فقہاء کھڑے ہو جائیں گے، لیڈر کھڑے ہو جائیں گے، اور عزیزان گرامی قدر اگر اسی محفل میں محمد الرسول اللہ آ جائے تو پھر علی بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، ہدیہ ہے سب کے لیے، جہاں کائنات کھڑی ہو جائے، جس کے لیے کائنات کھڑی ہو جائے، شاہ صاحب کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اسلام میں جود و عطائے بطول ہے اور کردار فاطمہ میں تو دین رسول ہے، اسلام میں جود و عطائے بطول ہے اور کردار فاطمہ میں تو دین رسول ہے۔ ساری رسالتوں کا نتیجہ ہے فاطمہ، شاخ رسول پہ گویا کہ عصمت کا پھول ہے، کوئی برا بھی جانے تو کہتا ہوں بے دھڑک نسواں کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ علامہ عمران بخاری صاحب، آپ کا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا، آج ہمارے کمیونٹی سینٹر میں آئے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے چیف کوآرڈینیٹر جناب مشتاق احمد کمبو صاحب سے کہ وہ خراج عقیدت پیش کریں میر صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلین امریکہ کے اندر ہمارے بہت ہی محترم جو کہ قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں ناصر میر صاحب، ان کی یاد میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا رہی ہے۔ ناصر میر صاحب امریکہ کے اندر ایک ایسی شخصیت تھیں کہ ان کی یادیں صدیوں ہمارے ساتھ، ہمارے آنے والوں کے ساتھ وابستہ رہیں گی، اور کاوش ٹی وی کے حوالہ سے میر ناصر صاحب تھے اور میر ناصر صاحب کے حوالہ سے کاوش ٹی وی ہے۔ ارشد وان صاحب جو کہ ان کے نائب ہیں، ان کی وساطت سے ہم آج ناصر میر صاحب جو کہ اس وقت اللہ کے پاس ہیں، مدفن ہیں، ہم سب اہل اسلام، مومنین، مومنات دعا گو ہیں کہ اے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما اور جنت کے اندر داخل فرما، کہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ ان سے اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اے خداوند تعالیٰ تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم اہل علامہ اقبال کمیونٹی جو ہے انشاءاللہ العزیز میرے چیئرمین ملک ناصر روان صاحب اور صدر جناب محمد طاہر بھٹا صاحب جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، شیخ محمد اشفاق صاحب جو کہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کمیونٹی کے، اور اسی طرح ہمارے آج خوبصورت مہمان جناب علامہ
عمران بخاری صاحب بھی ہیں، سید صفدر حسین شاہ صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ عید میلاد النبی کے پروگرام کے انجمن غوثیہ کے، اسی طرح اصغر چشتی صاحب جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوست سارے یہاں پہ موجود ہیں، راجہ جمی صاحب ہے، ملک اکرم صاحب، شیخ صاحب، عارف صاحب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ تو چلے گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ چھوڑ گئے، ایسی یادیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں. آنا تو ایک عام سی بات ہوتی ہے لیکن جانا بامقصد ہونا چاہیے. اس کے اندر تمہارے جانے کے اندر دنیا سے اگر رخصت بھی ہو رہے ہو تو قوم کے اندر کوئی ایسا پیغام چھوڑ جاؤ، ایسا کام چھوڑ جاؤ کہ لوگ تمہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی باتوں کے اندر تمہیں یاد رکھیں. تو میر صاحب وہ شخصیت تھے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محنت کی، اتنی کاوش کی کہ ان کی کاوشوں کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے کہ کاوش آج بھی زندہ ہے. مگر ہمارے میر ناصر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. خداوند تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ جی. یہ تھے ہمارے میاں مشتاق احمد کمبو صاحب محمدی مولائی، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. انہوں نے بجا فرمایا کہ میر صاحب نے جو پودا لگایا ہے کاوش ٹی وی کا، وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور جب تک یہ چلے گا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو پہنچاتا رہے. یہ رمضان شریف کے سارے پروگرام سحری اور افطاری کے کاوش ٹی وی پر چلتے ہیں جو انہوں نے آغاز کیے. نعتیہ پروگرام ہیں اور مذہبی پروگرام جتنے بھی چلتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے مفتی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں ماشاءاللہ سے کمیونٹی کے انتہائی معزز اراکین کی موجودگی میں ناصر میر صاحب کی یاد میں پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. یقیناً کاوش ٹی وی قائم کرنا اور اسے لے کر چلنا میر صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے. دیار غیر میں جہاں پہ آپ کو کمیونٹی کی آواز بننے کا موقع ملے اور آپ کمیونٹی کے مسائل کو اور اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنی روایات کو آپ دوسری اقوام کے سامنے پہنچا سکیں، یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں نے یہاں کے نوٹ کیا ہے کہ کاوش ٹی وی پاکستانی امریکن کمیونٹی کی زندگیوں کا حصہ ہے. کوئی بھی اوکیشن ہو، میلاد کا جو ہے وہ سلسلہ ہو، یا اس کے علاوہ 14 اگست کی سیلیبریشن ہو، یا دیگر جو اہم ایام ہوتے ہیں، مذہبی تہوار ہوں، تو تمام مواقع پہ کاوش ٹی وی نے ارشد اوان صاحب اور ناصر میر صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے ان تمام ایونٹس کو کور کیا اور اس پوری ہسٹری کو، اس پوری تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے. آج بھی اگر کوئی چند سال پہلے کے ان ایونٹس کو دیکھنا چاہے تو جب وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا ہے، میں خود علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے اوپر آج کل ریسرچ ورک کر رہا ہوں. ان کی ماشاءاللہ سے 15-16 سال پر مشتمل خدمات ہیں. تو میں جب بھی جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں تو کاوش ٹی وی کی رپورٹ اس پر موجود ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پوری ایک تاریخ کو، پورے ایک ہسٹری کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور جو ان کے نیک کام ہے وہ ساری زندگی یاد رکھے جائیں گے، اور یقیناً جو ہے وہ انہیں بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا. پہلے زمانے میں انسان نے اس بات کی خواہش کی کہ وہ ساری عمر زندہ رہے، اسے 200 سال کی، 300 سال کی جو ہے عمر ملے. تو اس کے لیے اس نے آب حیات کا تصور وضع کیا کہ جناب کوئی ایسا پانی ہے کہ جسے اگر پی لیا جائے تو انسان پھر کبھی نہیں مرتا. اور کہانیوں میں، ہمارے قصوں میں، ہماری پرانی لوک داستانوں میں آپ نے آب حیات کا ذکر سنا ہوگا. تو اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ انسان کی کہ میں ساری زندگی زندہ رہوں. لیکن جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام باقی رہے، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں. اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں بعد از موت جو ہے وہ ایصال ثواب کا تصور ہے. تو اس کے لیے پھر الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین نے بھی، ہمارے بزرگوں نے بھی،
اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان نے، انہوں نے بھی اپنی زندگیاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہیں۔ آج ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، یہ بھی قربانی کی، محبت کی، ایثار کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا پاکستانی امریکن کمیونٹی، خاص طور پہ ٹرائی اسٹیٹ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج اگر ہم یہاں پہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی ایام کو سیلیبریٹ کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سارے امور کی اجازت لینے میں یقیناً جو ہے وہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین جناب ملک ناصر اعوان صاحب، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے پریزیڈنٹ جناب طاہر بھٹا صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری جناب شیخ محمد اشفاق صاحب، اور ہمارے سرپرست جناب پیر صفدر حسین شاہ صاحب، اور دیگر جو ان کے اراکین ہیں، ان سب کی دن رات کی اور سالہ سال پر مشتمل ان کی محنتیں ہیں۔ اور ناصر میر صاحب بھی، ان کا ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت محبت کا تعلق تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ناصر میر صاحب کا جو مشن ہے کاوش ٹی وی کی صورت میں، یہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ ہمارا تعاون، ہماری محبتیں کاوش ٹی وی کے ساتھ ہیں، اور ہم ارشد اعوان صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری پاکستانی امریکن کمیونٹی اور ہم بذات خود کاوش ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی تعمیر میں، ترقی میں ہم اپنا حصہ شامل کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کی محفل سے پہچانا جاتا ہے۔ ابتدائی جب گفتگو آج ہوئی تو ملک صاحب نے جو ہے وہ دوستی کی اہمیت پہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی۔ تو یقیناً علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا جو ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے، یہاں پر آپ کو وہ دوستی ملتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پازیٹیوٹی، آپ کو پروڈکٹیوٹی، اور آپ کو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دین کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب دیکھنے والے AICC علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بھی دست و بازو بنیں گے، اور اس کے آنے والے فیوچر میں جو پروگرامز ہیں ان کا حصہ بنیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ AICC یعنی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اپنے روح رواں چیئرمین جناب ملک ناصر اعوان صاحب، پریزیڈنٹ جناب طاہر بھٹا صاحب، اور جنرل سیکرٹری جناب شیخ محمد اشفاق صاحب، پیر صفدر حسین شاہ صاحب، اور ان کے دیگر رفقا جن میں ملک ارشد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، چیف کوارڈینیٹر جناب مشتاق احمد کمبوز صاحب بھی موجود ہیں، اور اصغر چشتی صاحب حسان امریکہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی محفل ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ ان سب کو شاد و آباد رکھے، میری دعا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سب کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے وطن سے محبت کا، وفاداری کا یہ مشن جاری و ساری رکھے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بزیر صاحب۔ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں جناب ہمارے پریزیڈنٹ طاہر بھٹا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میر صاحب کو خراج عقیدت پیش فرمائیں، پھر میں ملک صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر میر صاحب بہت خوبیوں کے مالک تھے، جن میں ایک چیز بہت قابل غور تھی کہ کسی بھی پروگرام میں، چاہے کہیں بھی ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا، تو وہ ایک نڈر قسم کے جرنلسٹ تھے، یعنی کہ کویشچن کرنے میں اس انداز میں وہ کویشچن کرتے تھے کہ بعض دفعہ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے لاجواب ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ ان کی ایک خداداد صلاحیت تھی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا سفر آسان کرے، ان کی قبر کو روشن اور کشادہ کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ ہم انشاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوں گے اور رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے اور کاوش ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کا موقع دے۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہمارے ہر پروگرام کی یہ زینت بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم۔ اس ٹائم میں سارے دوست علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر دے بورڈ آف ڈائریکٹر تے سارے یعنی کہ عہدیداران سارے کٹھے ہوئے ہیں۔ اس عید دے اوتے اسی مس کر رہے ہیں اپنے بڑے پیارے قیمتی دوست، یعنی کہ بڑے ہردل عزیز، بڑے پیار کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے میر ناصر اعوان صاحب دے، یعنی کہ جڑے ساڈے اج چ نہیں ہے، نہیں تے کہ ہر عید دے ساڈے نال کافی عیداں ساڈیاں کٹھیاں گزریاں نے۔
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਰਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ। Assalamu alaikum to all my community, whatever they belongs to whichever party, announce it clearly, finish all that your differences due to only Mir Saab is such a prominent personality in New York who carries such a potential. He was a blunt, he was keep quiet, he observed, but he was straightforward like me. The way Khalid Nasir Awan, the way Mr. Sheikh, the way my very blunt guy is right here busy with the telephone, Chori Kambo. He snubbed me such a way today, I feel respect and humbleness, and he teach me such a lesson. Chishti Saab give a lyric poetry of Baba Farid Shakarganj. Na rave ranjit and na rave gham. Sheikh Saab, you're very good person. Try to behave good. My dear, let me say something. Allah Tabarak Ta'ala, उनके ख़ानदान को, उनके अबाजदाद को जो भी फोत हो चुके हैं, उनको जवार रहमत में जगह दे. He was such a person, and the guidance here, Arshad Awan, he was the right hand to him. I love him, respect him. Allah keep you alive like this, keep going on your struggle. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया जी। नासिर मीर साहब, जैसे सब दोस्तों ने फरमाया, मैं अपनी ज़ाती बात करूं कि नासिर मीर साहब ने, हमने जितने भी अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के प्रोग्राम कंडक्ट किए, उन्होंने गाइडेंस मुझे ज़रूर दी। कहीं पर भी हमसे कोई अगर कोताही या रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मेरे दफ्तर में आके मुझे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, यह ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हम उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मलक नासिर अवान साहब, चेयरमैन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने दोस्तों को खुशामदीद भी कहें और अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो लोग अपने सफदर शाह साहब तो हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं, इनका शुक्रिया कि स्टेटन आइलैंड से माशाल्लाह पुल क्रॉस करके आ गए। और दूसरी इमरान भारी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने भी टाइम माशाल्लाह दिया। तो सजाद मदरी साहब तो वैसे हमारा हिस्सा है अभी इंशाल्लाह। सब दोस्तों का शुक्रिया आप लोग आज आए। बेसिकली आज हम अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर में गेट टुगेदर इसलिए हुए हैं कि नासिर मीर साहब जो कि हमें नहीं हैं, वो हमारा हिस्सा थे। अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर और अंजुमन गौसिया के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक़ था। आप मेरे ख्याल में 30 साल के या जिस वक्त से भी काविश टीवी ने शुरुआत की है उस वक्त से देख लें कि उनके प्रोग्राम जितने भी हैं उसमें मलाज शरीफ में डेफिनेटली उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज की है, और बग़ैर पैसों के डिमांड के जो है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इन्होंने न्यूयॉर्क में और यूएसए में रिलीजियस जो प्रोग्राम है उनको लाइव रखा है। इसके अलावा आपको पता है कि दूसरे प्रोग्राम जो 14 अगस्त के हवाले से होते हैं वो तो डेफिनेटली सारे टीवी कवर करते हैं, लेकिन इनका स्पेशलिस्ट ये है कि इन्होंने मलाज शरीफ के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जो जुलूस मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है इधर न्यूयॉर्क सिटी में, ब्रुकलिन में, उसको हमेशा इन्होंने कवरेज दी है। तो असल में बात यह है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है, लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श ने ये कहा है कि ला प्रीत जई मोहम्मद बख्शा जागते रवे कहानी, कि बंदिया इस तरह तू ज़िंदगी गुजार ताकि लोग जाने के बाद तुम्हें याद करें। आज जो हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें जो हैं वो हमको सबको उस वजह से हमको याद कर रहे हैं कि उन्होंने भुट्टा साहब ने जैसे बताया कि वो तलहक उनके होते थे सवालात। तो ये है कि देखो जो बंदा टीवी पे बैठता है तो उसका काम ये होता है कि लोगों को रियलिटी जो है वो पहुंचाई जाए। एक बंदे से रियलिटी जहाँ भी वो जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो अच्छे प्रोग्राम लोगों में नशर किए जाए ताकि लोग जो हैं वो जो लोग नहीं वो उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते
تو کم سے کم ان کو وہ جو فیسلٹی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ملے. تو ارشد صاحب آپ کا بھی بہت زیادہ اس میں حصہ ہے ماشاءاللہ, اور ناصر میر صاحب کو ظاہر اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, آپ کے ساتھ تھے, آپ کا حصہ تھے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ صلاح مشورے میں جو کہ سینئر تھے, بہت زیادہ آپ کو وہ گائیڈ کرتے تھے. تو اگین ہم شاہ صاحب کو بولتے ہیں کہ وہ دعا بھی ان کے لیے کریں, تو ہم ان کو مس کر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھے. تھینک یو جناب, شکریہ صاحب کے آنے کا. رکھ فقیرا اے دنیا اتے ایسا بین کھلوڑ کول ہویں تے ہسن سارے, کول ہویں تے ہسن سارے, تے ٹر جاویں تیروں باغ بہارا تے گلزارا, بسم بن یارا کس کاری یار ملن دکھ جان ہزارا, تے شکر کرا لکھ واری. بہت خوبصورت جی. میں گزارش کروں گا پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب سے کہ ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں, اور ہم لوگوں کی سب کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ الذی وهب لي علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. اے پروردگار عالم, ناصر امیر صاحب دے سلسلے وچ جڑی اسا گفتگو کیتی ہے, مولا اس ساری گفتگو نو نیکی وچ تبدیل فرما, اور مولا اس گفتگو نو اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر شرف قبولیت عطا فرما, اور مولا محبوب دے وسیلے نہ تیری بارگاہ رب العزت دے وچ پیش کرنے قبول و منظور فرما, اور سنیا تیرے وسیلے نہ سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرمان, اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال سرکار دی یار اولاد نو, اہل بیت نو, ازواج محترات اور شہداء کربلا دی روح نو اس صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال آل رسول, خون رسول, صدات رسول, اہل بیت رسول جتنے اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں, سارے دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. اور سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال جنہاں دا کوئی بھی جان تے سارے صاحب کرن والا نہیں, مولا انہاں سارے نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیر کر کے سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضور داتا صاحب اور حضور غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. جتنے مشایخ الزام اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں, سارے دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. حاضرین مجلس جتنے ساتھی اسی موجود ہاں, اساں سارے دے خانداناں وچ چھوٹے وڈے وڈیرے روح رخصت فرما چکے ہیں اس دنیا فانی تو, انہاں سارے نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تفیر کر کے سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. اور بالخصوص ناصر امیر دی روح نو سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. بلکہ انہاں دے خاندان دے وچوں جتنے باقی دے بھی روح جا چکے ہیں, انہاں سارے دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس دنیا فانی تو جتنے مسلمان جا چکے ہیں, سارے دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. اے پروردگار عالم اساں جنہاں نو سارے صاحب پیش کیتا, مولا انہاں سارے دی قبراں منور فرماؤ, روحانی درجات نو بلند فرماؤ, برزخ دا سفر آسان فرماؤ, اور اپنی رحمت دا صدقہ انہاں سارے نو جنت الفردوس دا مقام عطا فرماؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.